بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض و برکات حاصل کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران آپ کہیں اور تشریف لے جاتے، یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسن، تم آج کے بعد سے معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ جاؤ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دین اسلام دو اور میرا کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہاں سے تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے، بغداد سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے تو افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبززار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ظالم، جابر اور بد کردار تھا۔ اس حاکم کا ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا باغ تھا جو کہ شہر کے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس میں طرح طرح کے پیڑ لگے ہوئے تھے، ان پیڑوں پر طرح طرح کے پھل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے پھولوں کے باغیچے ہوتے تھے۔ جب شام کا ٹائم ہوتا تو ان پھولوں سے پیاری پیاری خوشبو آتی جس سے انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبززار کا حاکم شام کو اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا۔ اس کے تمام ملازمین، تمام خادم ان باغوں میں سے ہر اس آدمی کو نکال دیتے جو بھی وہاں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبززار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے، اسی حوض کے پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر شام کا ٹائم ہو گیا، حاکم میں سبززار آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصے میں نہ آ جائیں۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے نہ گئے بلکہ آپ وہیں ٹھہرے رہے۔ دوسری طرف حاکم کے ملازم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ بزرگ تو جا ہی نہیں رہے ہیں، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور غریب نواز، ہم لوگ غریب ہیں، فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، حضور، حاکم کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی بھی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور، اس کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نوکری کا کیا بنے گا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی اور سزا سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ملازموں نے کہا کہ حضور، ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی، اپنے حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والوں کا ڈر نہیں۔ اگر تم کو زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں باغ کے ملازموں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین، تمام خدام، تمام نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بٹھائے
قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا، تمام ملازموں کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا، ارے کم بختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ جب میں شہر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے؟ تو تمام ملازمینوں نے ہاتھ باندھ کر ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور، آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، ارے پھر یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ تمام خادموں کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی، دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے، بابا جی نے ہمیں مروا دیا، ہم نہ کہتے تھے کہ بابا جی حاکم برا جابر ہے، حاکم برا ظالم ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین، نوکر چاکر بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم، ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم کو فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا جابر اور ظالم حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا، جس کے خوف سے تمہاری سانسیں اٹکی ہوئی تھی، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا؟ دیکھو خادمو، اپنے آقا کو دیکھو، اپنے بادشاہ کو دیکھو، اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ملازمین نے عرض کی، حضور ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ اب خواجہ صاحب مہربانی فرماؤ اور ہمارے حاکم کو ہوش میں لاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا، جاؤ حوض میں سے تھوڑا پانی لے آؤ۔ ملازمین گیا اور اس میں سے پانی لے آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا، بس پانی کا چھینٹا مارنا ہی تھا کہ حاکم ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی تمام غرور و تکبر ختم ہو گیا۔ فوراً عاجزی انکساری کے عالم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن گیا۔ ان کا مرید بننا ہی تھا کہ تمام سبززار کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی اور تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ پورا شہر سبززار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔